إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ سبا کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح سورہ کی ابتدا میں الحمدللہ سے ابتدا ہوتی ہے اور شکر اللہ رب العالمین کا ادا کرنا، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور آخرت میں بھی سب سے اہم کام جو جنتیوں کا ہوگا، جنت میں وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس رکوع میں دو واقعے بیان کیے گئے ہیں، ایک سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ایک قوم سبا کا ہے۔ سورہ کا نام بھی سورہ سبا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھیں، شان و شوکت عطا کی تھی اور حکومت عطا کی تھی، وہ کتنے اللہ کے شکر گزار تھے، کتنی اللہ کی فرمانبرداری کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے مقابلے میں ایک قوم سبا، جن کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سرسبز و شاداب زمین عطا کی تھی، بہت بڑی، ان کو بھی اللہ نے حکومت عطا کی تھی، ان پر بھی نعمتیں تھیں، فراوانیاں تھیں۔ انہوں نے شکر گزاری کی بجائے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں چھین لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں اور بڑھا دیں، ان کا ذکر خیر جاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں مثالیں ہم اس کو جو ہے دیکھتے ہیں، پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر تفسیر میں کچھ باتیں ہمارے لیے اس میں اسباق ہیں، ان پر بھی ہم غور کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ دی ہم نے داؤد کو منا اپنی طرف سے فضلا، فضیلت، یا جبالو، پہاڑوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اے پہاڑوں اوبی، تسبیح دہراؤ، معہو، اس کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں کو بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ان اعمل صابغات، کہ تو بنا صابغات، پوری کشادہ جو ہے، قدر، اور اندازہ لگا کے، فی السرد، کڑیوں کو جوڑ کر، وَاعْمَلُوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون بصیر، کہ بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اسے خوب دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ ہوا چلا کرتی تھی، غدوہا، اس کا چلنا، شہر، ایک ماہ کی مسافت صبح کے ٹائم، ورواہا، اور ایک شام کو چلنا، ایک ماہ کی مسافت، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے بہا دیے چشمے قطر، پگھلے ہوئے تانبے کے، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے ایک جماعت، مَن يَعْمَلُ، جو ان کے لیے عمل کرتے تھے، بین یدی، ان کے ہاتھوں کے درمیانی، ان کے سامنے، بِإِذْنِ ربی، اس کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ، اور جو کوئی سرکشی کرے، منہم، ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نزقہ، ہم مزہ چکھائیں گے اسے، من عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا، یعملون لہ، وہ سب بناتے تھے اس کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا، من محاریب، عالیشان عمارتیں، محراب بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، دیگیں بناتے تھے، کل جواب، جس طرح حوض ہوتے ہیں، حوضوں کی طرح بڑی بڑی دیگیں، وہ قدور راسیات، اور دیگیں راسیات جمی ہوئی، یعنی ایک اتنی بڑی دیگیں ہیں، لگن، تھال اور دیگچیاں اور بڑی دیگیں اتنی بڑی کہ جو اٹھائی نہیں جاتی تھیں، ایک ہی جگہ پر پڑی رہتی۔ اعملوا، تم سب عمل کرو، آل داود شکر، اے آل داود، شکر ادا کرنے کے لیے، وقلیل، اور بہت کم ہے، من عبادی، میرے بندوں میں سے، الشکور، جو شکر گزار ہیں۔ فلما قضینا، پھر جب ہم نے فیصلہ کیا، علیہ، اس پر، الموت، موت کا، ما دلہم، نہیں انہیں خبردار کیا، علی موتہ، اس کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، یعنی دیمک نے، تأکل من ساعتہ، جو نیچے سے ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، فلما خر، پھر جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو جان لیا جنوں نے، اللہ کانوا یعملون الغیب، اگر وہ سب غیب کو جانتے ہوتے، ما لبثوا فی عذاب المہین، تو نہ وہ پڑے رہتے عذاب میں، یعنی اس قدر جو سخت ڈیوٹی تھی ان کی، اس میں نہ وہ ہمیشہ رہتے۔ لقد کان لسبا، اب یہاں سبا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، سبا کے لیے بھی، ان کے واقعے میں بھی جو ہے بلا شبہ، فی مسکنہم، ان کے رہنے کی جگہ میں، آیتن، ایک نشانی ہے، جنتین، ان کے لیے دو باغ تھے، یمین، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، کلوا من رزق ربکم، ان کو کہا گیا تم کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، اس کا پاکیزہ شہر ہے، ان کا شہر بڑا سکون والا اور پاکیزہ تھا، اور رب تمہارا معاف کرنے والا ہے۔ فاعرضوا، ان سب نے اعراض کیا اللہ کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی، فارسلنا، اللہ فرماتے پھر ہم نے ان پر سیلاب بھیجا زور کا، وبدلناہم، بدل دی ہم نے ان کے لیے، بجنتیہم، ان کے دو باغوں کے بدلے، جنتین، دو باغ ایسے دیے، ذواتی اکل، جو بد مزہ میووں والے تھے، یعنی ان میں کڑوے کسیلے
درخت تھے، وہ عصرن، اور کچھ جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ چیز تھی تو وہ بیری تھی، بیری کے تھوڑے سے درخت تھے۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا اس کا جو انہوں نے کفر کیا۔ وحل نجازی، اور نہیں ہم سزا دیتے مگر نہ شکرا، جو نہ شکری کرے اللہ کی نعمتوں کی اسے ہم سزا دیا کرتے ہیں۔ وجعلنا بینہم، اور ہم نے بنا دی ان کے درمیان، وبین القریٰ، اور ان بستیوں کے درمیان، بارکنا فیہا، جن کو ہم نے برکت دی تھی، قرن ظاہرہ، کچھ بستیاں جو سامنے نظر آنے والی تھیں، وقدرنا، اور ہم نے مقدر کر دی کہ منزلیں فیہا، اس میں، السیر، چلنے کے لیے راستے بنا دیے، سیرو فیہا، چلو تم اس میں راتوں کو اور دن میں، امن والے، یعنی ان بستیوں کو ہم نے امن بھی عطا کیا تھا۔ فقالوا ربنا، پھر انہوں نے کہا ہمارے رب، باعد بینا، تو دوری پیدا کر دے، بینا اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا انفسهم، انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فجعلناہم احادیث، اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، ومزقناہم، اور ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کل ممزق، ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ان فی ذلک آیا، اس میں بھی نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے۔ اور ابلیس نے سچ کہا، سچ کر دیا اپنا جو اس کا گمان تھا، فاتبعوہ، کہ پیروی کی اس کی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے نے، ایک گروہ کے، بہت تھوڑے مومنوں کے علاوہ باقی ساری انسانیت نے اس کی پیروی کی۔ وما کان لہ، نہیں تھا اس کا، علیہم، ان پر، یعنی شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں، من یؤمن بالآخرہ، کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، بن دیکھے رب پر اور بن دیکھی آخرت پر کون یقین کرنے والا ہے، ممن، ان میں سے، ہوا منہا فی شک، اس میں سے جو شک میں ہے، وربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی ہم مختصر تفسیر بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے جیسے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا کہ دو واقعے بیان کیے گئے ہیں، اور دونوں کا مقصد کیا ہے کہ ایک شکر گزار پیغمبر کا واقعہ ہے، اس نے شکر گزاری کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھی ان کی نعمتیں بڑھا دیں اور ان کا ذکر خیر بھی جاری کیا، اور دوسری قوم، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں، انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو سزا یہ دی کہ ان کی نعمتیں ختم کر دی گئیں۔ ٹھیک ہے، اب پیچھے ہم سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا ذکر سورہ نمل میں بھی پڑھا ہے، وہاں زیادہ تر ذکر سلیمان علیہ السلام کا تھا، داؤد علیہ السلام کا صرف نام ذکر کیا گیا۔ یہاں داؤد علیہ السلام کا بھی کچھ تذکرہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، لحن داؤدی مشہور ہے۔ داؤد علیہ السلام جب تورات کو پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو اتنی خوبصورت اللہ نے ان کو آواز دی تھی کہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا، اب بھی کہ تم بھی دہراؤ۔ اب بھی اصل آؤ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں میوزک نہیں ہوتا، گانے گائے جاتے ہیں، تو اس گانے میں بعض نظموں میں بھی ہوتا ہے، نظم میں کوئی ایک ایسا مصرع ہوتا ہے، ایسا اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سینٹنس اس کو یعنی ایک بندہ، مین بندہ ہے نظم پڑھنے والا یا گانا گانے والا، مین بندہ ایک ہے، اس کے ساتھ 3-4 بندے اور بھی ہوتے ہیں، وہ سارا سب کو تو ریپیٹ نہیں کر رہے، لیکن جو مین سینٹینس ہوتا ہے اس کو وہ اس کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، مل کر ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس کو پھر پوری نظم میں یا پورے گانے میں اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، 2-4 مصرے اور پھر وہی مصرع پڑھا جاتا ہے، پھر اور پڑھ کے پھر اور وہی شعر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آؤب، یعنی ساتھ مل کے اس کو دہرائی کرنا اور مل کر پڑھنا۔ یعنی پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، پرندوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ جس طرح داؤد علیہ السلام پڑھے تم نے بھی ساتھ پڑھنا ہے، وہ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ تھا ان کا، اور وہ بھی ساتھ۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، آواز کا ایک اثر ہے، آواز بہت بڑی طاقتور چیز ہے، آواز کی ایک طاقت ہے، چاہے یہ نظر نہیں آتی، آواز نظر نہیں آنے والی، لیکن اس کی طاقت ہے، یہ تاثیر رکھتی ہے۔ بھی دیکھیں نا، اس کی میں مثال دوں آپ کو، کتنی بڑی تاثیر ہے آواز کی۔ آپ بڑے اچھے موڈ میں ہیں، زبردست موڈ تھا آپ کا، خوش تھے اور اپنے کام پہ جا رہے تھے، باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک بندے نے آپ کو بلا وجہ سے گالی دے دی، اس نے، آپ کا موڈ بدل گیا نا۔ اس نے آپ کو کوئی چیز ماری تو نہیں ہے نہ، آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، گالی سنی ہے نا۔ ہاں، یہ اگلی چیز ہے کہ آپ میں صبر ہے، برداشت ہے، آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، تو آپ اس کو جواب نہیں دیں گے، لیکن ایک دم سے اس کا اثر تو ہوا نا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک بندہ پریشان ہے، غصے میں ہے ایک بندہ، اس کو آپ بڑے پیار سے، بڑے ادب سے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔
ایک پریشان حال بندہ، اس کو آپ اچھی نصیحت کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے کوئی ایسی ہنسی مذاق والی بات کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کا وہ شکار تھا کہ ڈپریشن، یہ کس چیز کی پاور ہے؟ یہ الفاظ کی پاور ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر، بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جادو ہوتا ہے۔ کئی ایسے مقرر، میں آپ کو مثالیں دوں تو بات ہماری لمبی ہو جائے گی، جن کی آواز سے کئی لوگوں نے جانیں دے دیں۔ آپ ذرا جو ہے بڑے بڑے جو اسپیکر تھے نا، خصوصاً ہم سے پہلے گزرے ہیں ایک اسپیکر شورش کاشمیری، ان کی میرے پاس ایک بک بھی پڑھی ہوئی ہے، فن خطابت، اس میں میں نے ان کی حالات زندگی کچھ نہ کچھ پڑھے ہیں۔ اتنی تقریر تھی ان کی، اتنا فن تھا خطابت کا کہ ان کا ایک واقعہ تھا کہ ایک تقریر کر رہے تھے ایک ہال میں، بڑے ہال میں، نیچے وہ بیٹھے تھے، نیچے مرد تھے، اوپر عورتوں کا انتظام تھا۔ تو ایک خاتون نے اس کی تقریر، وہ جب جوش اور جنون میں تھا، اوپر سے ایک خاتون نے چھال مار دی اوپر سے، اور اس نے جان دے دی اس کی تقریر کا ایک اتنا اثر، خطابت کا اتنا اثر۔ بعض ہوتے ہیں نا، ایک جنونی بندے کی خطابت سن کر آگے سے ایک جنون میں آ کر وہ جان دے دیتے ہیں، چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اثر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اثر ہے۔ ابھی جو پچھلے دنوں کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں ایک گستاخ تھا، گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے گستاخی کی تھی، سلمان تاثیر، اس کو قتل کیا تھا ایک بندے نے، اور پھر بعد میں وہ رہا بھی ہو نہیں، بلکہ اس کو بھی، ہمارا ملک ہے نا پاکستان، اور قانون کس طرح کا ہے، اس گستاخ رسول کو قتل کرنے والے کو بھی پھر سزا دے دے گی۔ وہ جو قتل کرنے والا تھا نا، اس نے بھی ایک تقریر سنی تھی، ایک مذہبی عالم کی بڑے جوش والی تقریر سنی تھی، اور اس کا اتنا اثر ہوا اس پر کہ اس نے جا کر اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آواز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ مین جو ہمارا اس میں سبق ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ بڑے اخلاق کے ساتھ بولتے ہیں، آپ غصہ نہیں کرتے، آپ گھر میں گالیاں نہیں دیتے، آپ غیبتیں نہیں کرتے، آپ کے بچوں پر انہی چیزوں کا اثر ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک اثر ہوگا۔ قرآن کی تلاوت آپ خود پڑھتے رہیں یا موبائل پہ کسی بھی ڈیوائس پہ وہ تلاوت لگی رہے، تو اس کا ایک اثر ہوگا کہ آپ کے گھر سے جنات شیاطین بھاگ جائیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، 40 دن تک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت، وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر مسلسل جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، ٹھیک ہے نا، وہ گھر کی دیوار، جس طرح پہاڑ تھے نا، گھر کی دیواریں، گھر میں پڑی ہوئی چیزیں، اشیاء، درخت، پھل پھول پودے جو بھی ہیں گھر میں جو چیزیں، وہ ساری بھی ان میں انٹریکشن ان چیزوں کی آ جاتی ہے، اس تلاوت کی، ٹھیک ہے نا۔ اس گھر بابرکت ہو جائے گا، آپ کے بچوں پر اثر ہوگا۔ ابھی ہوتا ہے نا، میں پڑھا رہا ہوں، ابھی میں سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، بچے چھوٹے ہیں، باہر ابھی ہیں، کبھی میں جو آن لائن پڑھاتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو میرا چھوٹا بچہ ہے، ابھی 2 سال کا ہے، وہ ابھی بولنا سیکھ رہا ہے۔ وہ کئی دفعہ میرے پاس ہوتا ہے، وہ میں بچے کو پڑھا رہا ہوں نا، ایک بچہ UK کا ہے، وہ میرے پاس پڑھتا ہے مغرب کے بعد، وہ اکثر اس وقت بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہوتا کلاس کا، وہ میرا بیٹا عبداللہ وہ آ جاتا ہے میرے پاس، پڑھانا ہے بھی بابا، آپ نے پڑھانا ہے، کس کو پڑھانا ہے؟ فائق کو پڑھانا ہے، فائق کو۔ وہ 2-4 لفظ اس نے، کبھی میں کون سا لفظ وہ سن کر وہ پک کر لیتا ہے، کبھی میں پڑھا رہا ہوں والذین آمنوا، تو والذین اس نے پک کر لیا، وہ دوسروں کو بتا رہا ہے والذین، ٹھیک ہے نا۔ تو بچے اثر لیتے ہیں، جو چیزیں سنیں گے، ابھی قرآن کی تلاوت سنیں گے تو کئی صورتیں، کئی آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن اپنا، میں جب چھوٹا ہوتا تھا، والد صاحب لے جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور اکثر وہاں پہ مسجد میں جو امام صاحب ہوتے تھے، وہ اکثر آخر والی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں نا، تو وہ چھوٹی صورتیں سن کر ہی مجھے یاد ہو گئیں۔ اور مجھے یاد ہے سورہ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ جو جمعے میں پڑھی جاتی ہے، جب میں نے حفظ سٹارٹ کیا تو یہ صورتیں مجھے آتی تھیں، یہ صورتیں یاد نہیں کرنی پڑیں، کیونکہ وہ بار بار جمعے میں ہر جمعے سنتے تھے، وہ سن کر یاد ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اثر اب گھر میں سسٹم اور ماحول ہی ایسا ہے کہ گالیاں نکالنے کا ماحول، گانے چلانے کا ماحول، فلمیں، ڈرامے اور جھوٹ بولنے کا، بچوں پر اثر ہوگا۔ جس طرح بچوں پر اثر ہوگا، ان کی طبیعت، ان کا مزاج بگڑے گا، اسی طرح ہمارے گھر میں جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ بسیرا کریں گے، گھر بے برکت ہو جائے گا، گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آواز کا اثر ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کر اپنی آواز بھی بہتر کریں اور اچھی چیزیں بولنے کی پریکٹس کریں، دعائیں پڑھیں۔ اسی طرح دعا پڑھنے کا بڑا اثر ہے نا، آپ واش روم میں جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، جنات شیاطین بھاگ جائیں گے، باہر آنے کی دعا پڑھیں،
ٹھیک ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور لوہے کو بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے نرم کیا گیا تھا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اس لوہے سے، یعنی لوہے کو پگھلا کر یا جس طرح لوہے کو گرم کر کے بعض چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس سے وہ چیزیں بنایا کرتے تھے، مختلف قسم کی جو ہے صنعت اور کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا ان کے تابع تھی، ہوائیں ان کو لے جائیں، ان کا تخت اٹھا کر ہوائیں لے جاتی تھیں۔ کبھی کسی، انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، تو کبھی کس ملک میں جانا ہے، کبھی کہیں۔ اب دیکھیں نا، جس طرح آج جدید دور ہے اور ایئر لائنز ہیں اور ایئر میں سفر کر رہے ہیں، اسی طرح یہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا کی تھی کہ ان کا تخت ہوائیں اٹھاتی تھیں اور جہاں حکم دیتے تھے وہاں لے جاتی تھیں۔ یعنی 1 مہینے کا سفر وہ صبح کے وقت میں کر لیتے تھے۔ آج بھی ہو رہا ہے نا، اگر ہم پیدل چلیں تو 1 مہینے کی مسافت لگ جائے گی نا دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے، پاکستان سے یورپ جانے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ تو چند گھنٹوں میں ایئر لائنز کے ذریعے وہاں پہنچ رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی سلیمان علیہ السلام کو یہ فضیلت دی تھی، اور کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ وہ مہینے بھر کی مسافت جو ہے وہ چند گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح شام کو بھی کسی دوسرے ملک میں گئے، وہاں کے جو ہے نظام کو دیکھا ہے، سنبھالا ہے، پھر واپس آ گئے اپنی سلطنت میں، اپنے جو ہے شاہی محل میں پھر آ گئے۔ وہ اصل نہ رہو، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بہا دیا تھا چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ چیزیں بنایا کرتے تھے، صنعتیں تیار کرتے تھے، مختلف اشیاء بناتے تھے، ان کا ذکر بھی آ رہا ہے آگے۔ اور اسی طرح جن بھی ان کے تابع تھے، جن ان کے لیے کام کیا کرتے تھے، یہ سورہ آگے سورہ صاد میں آئے گا۔ بعض جنات ایسے تھے جو غوطہ خور تھے، سمندروں میں غوطے لگا کے اندر سے ہیرے جواہرات اور مختلف قسم کی چیزیں لے کے آتے تھے۔ بعض ایسے تھے جو عمارتیں بناتے تھے، بعض جنات عمارتیں بنایا کرتے تھے، تعمیر اور ترقی کا کام کرتے تھے۔ اور بعض جنات ایسے تھے جو کنویں کھودتے تھے، بعض علاقوں میں جس طرح پانی نہیں ہے تو وہ کنویں کھودا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے کام کرتے تھے بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے حکم سے۔ یہ سارا کیا تھا؟ اللہ کی دی ہوئی جو ہے شان تھی، فضیلت تھی، اللہ کے دی ہوا ایک مقام تھا کہ ان کے سامنے اللہ کے حکم پر، ورنہ انسان جنات پر کیسے حکم چلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، فضیلت دی تھی، تو سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے، وہ کام کر رہے تھے۔ وَمَن يَزِغْ، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم اسے مزہ چکھائیں گے۔ یعنی یہ جنات بھی اگر میرا حکم نہ مانیں، سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تابع نہ رہیں، تو انہیں بھی سزا ملے گی۔ تو وہ بناتے تھے ان لوہے سے اور تانبے سے اور جنات کی مدد سے کیا کرتے تھے، ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے، محارب، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، محراب بناتے تھے، ستون بناتے تھے، گنبد بناتے تھے، گنبد والی عمارتیں اور مینار، اور تماثیر اور مجسمے بناتے تھے۔ مجسمہ سازی جو ہے اسلام نے اس کو حرام کیا ہے بعض وجوہات کی بنا پر۔ مجسمہ سازی میں چونکہ شرک جو پھیلا وہ اسی وجہ سے پھیلا، یہ ہم سورہ نوح پڑھیں گے نا تو وہاں اس کی وضاحت ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں شرک شروع ہوا تو اس کی ابتدا مجسموں سے ہوئی۔ بعض بزرگ تھے جو ہے اپنے قوم کو سمجھایا کرتے تھے، وہ بزرگ جب فوت ہو گئے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، بزرگ تھے وہ ہمیں نصیحتیں کرتے تھے، تو شیطان نے آ کر بڑے خوبصورت بزرگ کی شکل میں آیا، تو اس نے آ کر مجسمے بنوائے، مجسمہ سازی کرائی، مجسمے بنا لیے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی، ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو اسی لیے مجسمے بنانا جو ہے، صورتیں بنانا، مورتیاں بنانا، یہ منع ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ اس سے پھر شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شرک کا سبب بنتا ہے یہ مجسمہ سازی، اور دوسرا جو ہے یہ ایک شخصیت پرستی بھی اس میں آتی ہے، یعنی کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی اگر تصویر ہے، اس کا مجسمہ ہے، پھر اس کے ساتھ عقیدت، اس شخصیت ساتھ پھر اسی کا بن جانا اور اس کے سامنے جھکنا، ٹھیک ہے، پھر شرک میں آ جاتا ہے۔ شخصیت سازی اور اسی طرح شخصیت پرستی یا شرک میں مبتلا ہونا، یہ خطرہ ہے۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے اس مجسمہ سازی کی وجہ سے آیا ہے اور تصویروں سے آیا ہے، وہ فحاشی عریانی ہے۔ جس طرح پہلے دور میں، آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں، یورپ میں جائیں تو کئی جگہوں پر جو ہے وہ مجسمے بنے ہوئے ہیں، خواتین کے مجسمے بنے ہیں، مردوں کے مجسمے بنے ہیں، اور پورا ان کو برہنہ کیا ہوا ہے،
اور مجسمہ سازی میں کی انتہا، اگر اس آرٹ کی انتہا تک جائیں تو کیا ہے؟ خواتین کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کو نمایاں کر کے دکھانا، اور اسی سے پھیلا ہے۔ اگر آپ یہ پورن انڈسٹری جو ہے نا، اس کی ہسٹری پڑھیں کیسے یہ شروع ہوئی، تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب مسلمان جنگیں جیت رہے تھے اور کفار اور صلیبی جو ہے وہ ہار رہے تھے، اس وقت ان صلیبیوں نے چال چلی کہ ان مجاہدین کے ذہن گندے کر دو، ان کو جو ہے شہوت کا عادی بنا دو اور ان کو شراب کا رسیہ کر دو، کیونکہ ان کی فوجیں ایسے تھیں، ان فوجیوں کو بھی ایسے بنا دو تو ان سے پھر ہم جنگ جیت لیں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، عورتیں بھیجیں، عورتوں کی طرح وہ دیکھتے ہی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انٹرٹین کے نام پر کچھ جو ہے علاقے بناؤ، پارکیں بناؤ، اور ان میں پھر انہوں نے مجسمے رکھے جن میں برہنہ خواتین کے جو ہے جنسی اعضاء کو نمایاں کر کے وہ مجسموں کی صورت میں رکھا گیا۔ وہاں پہ آتے تھے مسلمان مجاہد بھی آتے تھے، وہاں پر فوجی بھی آتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے۔ پھر اس طرح انٹریکشن ہوئی ان میں، پھر انہوں نے جو ہے وہ تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ پھر آج کہاں تک وہ پہنچ چکی ہے، جو ہے پورن انڈسٹری ساری وہ برباد کر رہی ہے، صحت کو بھی اور مسلمان کی شخصیت کو بھی، اور ایمان بھی لوٹ رہے ہیں۔ یہ سارا کس سے شروع ہوا؟ تمثیل سے، اور یہ مورتیاں بنانا، مجسمہ سازی کرنا، پھر تصویریں، آج تو ڈیجیٹل میڈیا کی تصاویریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ بعض صورتیں جواز کی ملتی ہیں، ہمیں شریعت کو صحیح جو ہے طرح سے دیکھنا چاہیے اور پوری چیزیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ مورتیاں جہاں پر حرام کی گئی ہیں، مجسمے جہاں پر حرام کی گئی ہیں، تو ہمیں احادیث سے بعض ایسی صورتیں بھی ملتی ہیں کہ جن سے اجازت دی گئی ہے۔ جس طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو چھوٹی گڑیا ہوتی ہیں، وہ بھی مورتی ہے نا، گڑیا کی مورتی بنی ہوئی ہے، ان گڑیوں سے وہ کھیلا کرتی تھیں۔ یعنی اگر جو ریزن ہے ان کو حرام کرنے کی، اگر وہ نہیں پائی جا رہی تو پھر اجازت ہے۔ یعنی کس لیے حرام کیا گیا؟ یہ شرک کا ذریعہ نہ بنے، یہ شخصیت پرستی کا ذریعہ نہ بنے، یہ فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، یہ تینوں خدشات نہیں ہیں، تو پھر بعض صورتوں میں اجازت بھی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کھیلا بھی کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں آئے، اماں فاطمہ کے گھر میں، تو وہاں پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصاویر تھیں۔ آپ واپس چلے گئے، آپ نے کہا یہ تصاویر ہیں۔ پھر اس کو غالباً اماں عائشہ کا ہے گھر یا اماں فاطمہ کا، مجھے پورا ذہن میں نہیں ہے، لیکن باقی اسی طرح حدیث میں ہے۔ تو انہوں نے پھر اس پردے کو اتار دیا، جو دیوار پہ لگا ہو تو پردہ اتارا، اور پھر اس کو کاٹ کر اس کے تکیے بنا دیے، یہ نیچے بچھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ گئے، یعنی تصویر وہ موجود ہے، اس کو جو ہے عزت دی گئی تھی، مقام اس کا مقام ختم کر دیا گیا، نیچے ڈال دیا گیا اس کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے گھر میں، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض صورتیں ملتی ہیں ایسی کہ جن میں یا جو ایسی صورت ہے، تصویر ہے کہ جس کو کاٹ دیا گیا ہے، یا جس کی عزت نہیں کی گئی، یعنی جس کا سر ختم کر دیا گیا ہے، یا مکمل مجسمہ نہیں ہے، تو اس کا بھی جواز ملتا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء اس وقت جو ہے، جمہور علماء جو ہیں، عرب کے علماء، باقی عجم کے بھی علماء، اگر تصویر سے یہ جو 3 خرابیاں ہیں یہ نہیں ہو رہی، یعنی شخصیت پرستی بھی نہیں آ رہی، شرک کا بھی جو ہے وہ اس سے ابتدا نہیں ہو رہی، شرک سے، یعنی شرک کا ذریعہ بھی نہیں بن رہی تصویر، اور فحاشی اور عریانی کا ذریعہ بھی نہیں بن رہی تصویر، تو بعض جائز ضرورت کے تحت اس کے جواز کے قائل ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ کہ جس طرح سیکورٹی کے اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ پہ تصویر دینی ہوتی ہے، پاسپورٹ پہ تصویر دینی ہے، یا بعض آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ایئرپورٹ پر، یا بعض دفاتر میں جو کیمرے لگے ہیں سیکورٹی کے لیے، اسی طرح جو ہے دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے تصاویر ہیں یا ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بعض صورتوں میں علماء نے جواز دیا ہے، جواز کی صورتیں ملتی ہیں، کیونکہ بعض احادیث میں کچھ تصاویر یا مورتیوں کا جواز ملتا ہے جب یہ خرابیاں نہ پائی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی چاہے ڈیجیٹل تصویر ہے یا پینٹنگ بنائی ہوئی ہے، ان میں یہ صورتیں ہیں تو وہ حرام ہے، مطلق طور پر حرام ہے۔ اگر وہ شرک کا ذریعہ بن رہی ہے، اگر وہ جو ہے شخصیت پرستی کا ذریعہ بن رہی ہے، اور اس کو عزت کی نگاہ سے گھروں میں سجایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جو ہے کتا یا تصویر ہو، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یعنی تصویر کی عزت کر کے اس کو سجایا گیا ہے، لٹکایا گیا ہے، چاہے شخصیت پرستی نہ بھی ہو، ویسے اس کو عزت کی نگاہ سے رکھا گیا ہے، اور سامنے جو ہے ڈیکوریشن کے طور پر لگایا گیا ہے، تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں۔
ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی شخصیت پرستی نہیں، شرک کا ذریعہ بھی نہیں ہے، اور فحاشی اور یعنی پھیلانے کا ذریعہ بھی نہیں بن رہی. آج کل زیادہ تر سوشل میڈیا کا استعمال فحاشی اور یعنی کو پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، شرک کا ذریعہ اس وقت تھی مورتیاں، آج بھی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یا جو پرنٹ میڈیا ہے، یہ تمام میڈیا جو ہیں سب میں دیکھ لیں برہنہ عورتیں، ننگے سر والی عورتیں، اور جو ہے اپنے جسم کو نمایاں کر کے اس کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنانے والی. سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے اس سے، ہر دوسری تیسری گھر میں جو ہے وہ ناچنے اور گانے والی پیدا ہو رہی ہے. اللہ رحم فرمائے ہمارے معاشرے، خصوصاً ہمارے پاکستان کا تو بیڑا ہی غرق ہے. دوسرے ملک ترقی کر رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں، وہ جنگی میدان میں، وہ جو ہے رافیل بنا رہے ہیں، وہ B-2 بمبار بنا رہا ہے امریکہ، تو کہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں. اور ہماری یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ ان کی یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہے، جدید میڈیا کا استعمال، IT میں وہ کتنی مہارت اختیار کر چکے ہیں. اور ہماری یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری یونیورسٹیوں میں آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ویڈیوز ایکسپوز ہو رہی ہیں، یا کوئی نہ کوئی نیا وہاں پہ اسکینڈل ہو رہا ہے. اور ہماری یونیورسٹیاں جو ہے بے غیرتی اور بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں. الا ما رحم ربی، اکثریت کا حال یہی ہے. وہاں پہ بسنے والے، رہنے والے بچے اور بچیاں وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں، اور کردار اور شخصیت اور اخلاق ان کا مسخ ہو رہا ہے. بے پردگی، فحاشی اور یعنی وہاں کیا کر رہے ہیں تعلیمی ادارے؟ حکومت کو بھی جو ہے وہ عقل کرنی چاہیے کہ کیا سکھا رہے ہیں ہم، کیا پڑھا رہے ہیں، کتنا ان پہ بجٹ جو ہے وہ ہمارا لگ رہا ہے، کتنا پیسہ ان پہ ضائع ہو رہا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ اتنے سالوں میں، اتنے دنوں میں کیا کچھ تیار کیا ہے، کیا ریسرچ کی ہے، سائنس کے میدانوں میں کہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، حالانکہ آگے تو ہمیں جانا چاہیے تھا نا. ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا بھی جو ہے اہمیت دلاتا ہے، اور اس تعلیم میں پھر خصوصاً جنگ کے میدانوں میں اس پر بھی سیکھنے کی اور قوت تیار کرنے کی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ہمیں جو ہے بھرپور انداز میں موٹیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں پیچھے رہنے کی وجہ سے آج حالت ہماری یہی ہے کہ ناچنے اور گانے والیاں جو ہے وہ نکل رہی ہیں یونیورسٹیوں سے، اور وہ مائیں بنے گی تو کل کو کون سی نسلیں پیدا ہوں گی. اور حال ہمارا ہو رہا ہے کہ پس رہے ہیں ہم، کاٹا جا رہا ہے ہمیں. فلسطین میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، کوئی ان کا پرستان حال نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. تو بات ہو رہی تھی مجسمے کی اور تصویر سازی کی. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اور یہ چیزیں یعنی فحاشی اور یعنی کا ذریعہ بن رہی ہیں تو اولا حرام ہے، اور جتنا زیادہ فحاشی اور یعنی پھیلے گی ان کی وجہ سے وہ گناہ جاریہ ہے. وجیفان تمثیلیں بناتے تھے، اور بڑے بڑے پیالے بناتے تھے، حوض بناتے تھے، اسی طرح جو ہے بڑی دیگیں بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں راسیہ، جو ایک اتنی بڑی دیگ نہیں اس کو اٹھانا بھی ناممکن ہے. آج بھی سنا ہے ایک دیگ ہے اجمیر کا جو دربار ہے انڈیا میں، وہاں پہ جو شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی دیگ ہے. اگر دیکھنا چاہیں دیکھیں ان کی کیسے ہوتی تھی، ویڈیو میں تو میں نے دیکھا ہے. بہت بڑی دیگ ہے اجمیر کی، اس میں جو ہے کئی من جو ہے اس میں، اگر سالن پکتا ہے، دال پکتی ہے اس میں، یا چاول پکتے ہیں، تو کئی اس میں جو ہے بوریاں وہ چاولوں کی ڈالی جاتی ہیں، اور پھر ان کو جو ہے اس میں کئی بندے اس دیگ کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کو اس کو پکاتے ہیں. پھر اسی اتنی بڑی بڑی دیگیں وہ بھی بنایا کرتے تھے. اعملوا، تم عمل کرو اہل داود، شکر کرو، شکر ادا کرو. اور اللہ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تو تھوڑے ہی ہیں، شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. ایک صحابی دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے. شاگردوں نے پوچھا یہ کیا دعا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں سنا تم نے، نہیں پڑھا قرآن. قلیل، اللہ فرماتے ہیں میرے تھوڑے بندے شکر گزار ہیں، تھوڑے ایمان والے ہیں، تھوڑے فرما بردار ہیں، تھوڑے ہی جنت میں جانے والے ہیں. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی شکر گزار بنا، اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل کر لے. ورنہ زیادہ تر لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں ان کو استعمال کر کے، اب دیکھیں نا کتنی بڑی سہولتیں ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ سہولت نہیں تھی، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں لائیو آن لائن. آپ اپنے موبائل میں جو ہے چاہے اسی وقت پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، کتنی بڑی سہولت ہے. یہ موبائل، یہ نیٹ کا کنیکشن، اور یہ ہمارے گھر میں جو ہے یہ سارے سسٹم، ماحول، یہ پنکھا، یہ بجلی، یہ گیس، یہ سارا نظام، یہ نیٹ، اور اس میں مختلف قسم کی ایپس اور جو ہے سافٹ ویئر، یہ کتنی بڑی سہولتیں ہیں ہمارے لیے. ان سہولتوں کو اچھا استعمال کریں اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں، اور اللہ کا شکر ادا کریں.
وقلیل من عبادی الشکر، اللہ فرماتے ہیں شکر گزار بندے تھوڑے ہیں جو ان سہولتوں کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں، وہ شکر گزار تھوڑی ہیں، وہ تو باغی ہیں رب کے۔ اللہ نے ذہن دیا، اللہ نے ٹیکنالوجی دی، تو اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، اور کوشش کریں کہ اس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم آگے بڑھیں۔ جس طرح ابھی میں نے بات کی، ہم پیچھے ہیں، وہ کافر ریسرچ کر کے وہ ہم سے آگے ہو گئے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی، ہم پیچھے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کی موت کا، تو موت کی خبر نہ ہوئی، مگر وہ سلیمان وہ عمارتیں بنا رہے تھے جن سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اور کافی دیر تک وہ جو ہے کام کرتے رہے، سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے تھے۔ پھر جو ہے اس کو کھایا نیچے سے، لاٹھی کو، جو زمین کا جو کیڑا ہے دیمک، وہ دیمک لگی لاٹھی کو، لگتی گئی اوپر پہنچی، تو پھر لاٹھی جب ٹوٹی تو تب پتہ چلا سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو گئے ہیں۔ تو جن کہنے لگے اگر ہم غیب کا علم جانتے ہوتے تو ہم تو کب کے پھر کام نہ کرتے، چھوڑ دیتے، ہم تو ان کے ڈر کی وجہ سے کھڑے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو معلوم ہے نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، عامل قسم کے لوگ، جن کے پاس لوگ جا کر اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ دعوے کیے ہوتے ہیں کہ میرے پاس جنات ہیں، وہ کل کی خبریں دیتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں۔ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور جو بھی غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، فراڈیا ہے۔ کسی کے پاس کوئی ایسی قوت، طاقت یا صلاحیت نہیں ہے کہ جو غیب کا علم حاصل کیا جا سکے، جس سے ہاں بعض اندازے ہو سکتے ہیں، اور کسی کا کوئی ایک آدھ اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، کسی بندے کی چوری ہو گئی ہے، اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس کس بندے پر شک ہے، اس نے 10 بندوں کا بتا دیا کہ یہ 10 بندے جو ہے میرے مخالف ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کسی نے چوری کی ہو۔ اب اگلا بندہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے کی ہے، اب تو اندازہ ہی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہی ہو۔ اگر بسا اوقات کسی کا اندازہ درست ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اس کے پاس تو طاقتیں ہیں، اس کے پاس تو غیب ہے، اس کو تو پتہ چل گیا۔ سب جھوٹ فراڈ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اب دیکھیں نا، اگر ان عاملوں کو پتہ چل جائے کہ چوریاں یہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر بچے بلا کر آنکھیں بند کر کے وہ دکھا رہے ہیں، سارے ڈرامہ اور فراڈ ہوتا ہے، وہ کچھ ناخنوں میں دکھا رہے ہیں، سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، پیسے لوٹنے کے چکر ہیں۔ اگر اسی سے چوریاں مل جاتی ہیں تو پھر تھانوں میں بٹھاؤ ان کو، چوریاں ہوئی نا، 2-4 چوریاں جب پکڑی جائیں تو پھر کون چوری کرے گا۔ اور پھر کتے سکھائے ہوئے ہیں، کتوں کو غیب کہہ رہے میں، وہ بھی سب فراڈی ہیں، کچھ نہیں پتہ چلا۔ اقرار الحسن نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، ان کتوں کے فراڈ کو جو ہے نا انہوں نے ایکسپوز کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، نہ جنات کے پاس ہے، نہ انسانوں کے پاس ہے، نہ کسی عامل کے پاس ہے غیب کا علم۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے سلیمان علیہ السلام کا کہ جن کو اللہ نے صلاحیت، قوت، طاقت، حکومت دی تھی، وہ شکر گزار بن گئے۔ دوسرا واقعہ قوم سبا کا ہے۔ قوم سبا جو ہے قوم تھی جو یمن میں رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری زمینیں عطا کی تھیں، زرخیز زمین تھی، باغ تھے اس میں، جنتین 2 باغ دائیں جانب تھے، 2 بائیں جانب تھے، اور بڑے پھلدار اور قسموں قسم کے اناج اور نعمتیں اور رونقیں۔ اور پھر یہ تھا کہ یمن تو اب چھوٹا سا ملک رہ گیا ہے نا، اس وقت بہت بڑی ملکہ سبا، پیچھے ہم واقعہ پڑھا ہے، سبا کی بڑی حکومت تھی، بہت پہلے کا واقعہ ہے نا، سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی ملکہ سبا، انہوں نے بلوایا تھا نا، اس کے بعد قوم سبا تھی۔ تو یہ علاقہ ایک یمن کا ساحل سمندر، اب جب یمن کا جو بارڈر ہے، ساحل سمندر ہے، جو بندرگاہ ہے وہاں پر، اور پھر دوسری جانب یعنی مشرقی جانب یمن میں، اور مغربی جانب ایک ساحل سمندر تھا ان کا فلسطین میں، فلسطین کا جو سمندر لگتا ہے وہ تھا۔ اب جو بھی تجارتی قافلے آتے تھے نا، بحری بیڑے تو اس وقت بھی تھے نا، کشتیاں تھیں، کشتیوں کے ذریعے تجارت ہوتی تھی، جو آتے تھے قافلے مشرق کی جانب سے، یعنی چائنا سے، اور جو ہے اس سے ہندوستان سے، بر صغیر سے، اس وقت بر صغیر تھا نا، پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا، بر صغیر سے اور چائنا سے جو بھی قافلے آتے تھے وہ یمن کی بندرگاہ پر آتے، اور پھر یہاں سے چلتے فلسطین تک جاتے، اور پھر یورپ جاتے۔ یورپ سے جو قافلے آ رہے ہیں وہ جو ہے فلسطین کی بندرگاہ پر رک رہے ہیں، اور درمیان میں یہ سارا جو ہے ایک جو علاقہ تھا وہ انہی کے قبضے میں تھا، یعنی ان کی ایک شاہراہ تھی، تجارتی شاہراہ پر یہ لوگ آباد تھے، اور سارا جو ہے وہ پوری دنیا کی تجارت سے جو فائدہ اٹھا رہے تھے، ان کو بھی پرافٹ ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خوبصورت علاقے اور خوبصورت
جو ہے باغ دیے تھے اور بہترین ان کو رزق عطا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دیا؟ وشکرو، کہ شکر ادا کرو، نعمتیں کس لیے دیں؟ شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ تمہارا شہر ہے اور امن والا شہر ہے، اور امن بھی تھا، ان کو سکون بھی تھا۔ رب غفور، رب معاف کرنے والا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ شکر گزاری بھی کر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا انہوں نے۔ آگے آ رہا ہے، انہوں نے کہا اللہ کیا یہ سفر تو وہ ہوگی جس میں مشکلیں ہوں، سفر تو وہ ہو جو دور دراز ہو، جس میں خوف اور خطرات ہوں، وہ ہونا چاہیے، اور پھلوں کا انکار کیا، ناشکری کی۔ اللہ فرماتے ہم نے پھر ان سے منہ موڑ لیا اور ان کے باغوں پر پھر سیلاب بھیجا، زور کا سیلاب بھیجا، اور سارے باغ ان کے جو ہے وہ کھنڈر بنا دیے۔ اور پھر ان باغوں کے بعد، سیلاب کے بعد جو چیزیں اگیں، وہ جھاؤ کے درخت، جو پیلوں کے جو درخت ہوتے ہیں وہ، اور پھر کانٹے دار جھاڑیاں۔ سمندر سیلاب کے بعد کیا اگتا ہے؟ اس طرح جنگل میں جو کچھ جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح جھاڑیوں میں بدل گیا وہ سارے باغ۔ اگر کچھ بچا کچھ چیز، وہ شیء من شجر قریب، وہ بیری کے کچھ درخت تھے، وہ پھل تھے، بیری کا ایک پھل وہ باقی بچا، باقی سارے جھاؤ اور پیلوں اور کانٹے دار جھاڑیاں، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ناشکروں کو، کفر کرنے والوں کو، جو نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان کو یہی کچھ ملتا ہے۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ اور دیں گے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ آپ کرائے کے مکان پر ہونا، شکر ادا کرو کہ اللہ نے کرائے بھرنے کی صلاحیت تو دی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس جو سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، تو اس کو دیکھیں نا جس کے پاس یہ موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، جو بیچارہ جو ہے وہ راستے میں کبھی رکشوں کی اور کبھی بسوں کی انتظار میں روڈوں پہ جو ہے وہ دھکے کھاتا ہے۔ آپ کے پاس اپنی سواری تو ہے نا۔ آپ پراڈو پنجارو والوں کو نہ دیکھیں، آپ لینڈ کروزر کو نہ دیکھیں، ان کو آپ جو آپ سے نیچے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جن کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے تم سے کم سہولتیں دی ہیں، ان کو دیکھو تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کی شکر گزاری پیدا ہو۔ ان کو نہ دیکھو جن کے پاس زیادہ مال ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن کے پاس زیادہ ہے اور حرام کیا ہے، وہ تو ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، حرام کما رہے ہیں، کم ہو حلال کا ہو، اس پر شکر ادا کریں، اللہ اور بھی دیں گے۔ اللہ نے اچھی صحت دی ہے، اس پر شکر ادا کریں، اللہ اور دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے اولاد دی ہے، شکر ادا کریں، اللہ ان کو فرما بردار بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اچھی خوراک دی ہے، شکر ادا کریں، اللہ اس کو اور بڑھا دیں گے۔ شکر گزاری ایک یہ بھی ہے کہ اس خوراک میں، اللہ کی ان نعمتوں میں دوسرے انسانوں کو بھی شریک کریں، آپ شیئر کرنے والے بنیں، مہمان نواز بنیں، قدردان بنیں، جن کے پاس نہیں ہے ان پر صدقہ و خیرات کرنے والے بنیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ نے مال دی ہے، مال کا صدقہ کریں اور اللہ کی فرما برداری میں مال استعمال کریں، مساجد و مدارس پر، ٹھیک ہے نا، فقراء اور مساکین کی مدد کریں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ یہ سب سے بہترین شکر گزاری ہے اپنے رب کی۔ اور اگر پھر یہ کوستے رہیں مجھے تو کیا ملا، میں تو بیمار ہی رہا، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، یہ بھلا کوئی جاب ہے، یہ بھی بھلا کوئی بزنس ہے، ہر وقت پریشانی، ہر وقت مصیبت، یہ ذہن ہوتا ہے نا۔ کوئی حال پوچھ رہے تو کوئی حال نہیں۔ ہماری اکثریت پاکستانی عوام کا یہی حالت ہے، کسی سے حال پوچھ رہے نا، بڑا بزنس مین کاروباری بندہ بھی ہو، حال پوچھ رہے ارے جی کوئی نہیں، ماڑا ہی ہے حال، حکومتوں نے ٹیکس لگا دیے، فلاں کر دیے، اور یہ عذاب ہے ہمارے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں نا، یہ عذاب ہے۔ اللہ نے بھی ہمیں بڑی نعمتیں دی تھیں، بڑا ملک ہمارا زرخیز ہے، اب بھی ہے زرخیز، سبز و شاداب، کتنے باغ اور کتنے موسم اللہ نے ہمارے ملک میں عطا کیے ہیں، ہمارے لیے بھی مثال ہے، اس میں کتنا کچھ دی ہے ہمیں اللہ نے۔ اور قوم دیکھ لیں، ہماری قوم بحیثیت قوم ہمارا حال کیا ہے کہ نہ شکر گزاری، نعمتوں کی نہ قدری، اور نعمتوں کو بگاڑ دے۔ ہم دیکھیں کتنے خوبصورت علاقے ہیں ہمارے، لیکن جو وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا حال کر کے آتے ہیں ان جگہوں کا، کتنی گندگی وہاں پھیلا کے آتے ہیں۔ یہ ناشکری نہیں؟ خوبصورت جگہوں کو بگاڑ دینا اور خوبصورت درختوں کو کاٹ کے بدصورت کر دینا، یہ ناشکری ہے نا اللہ کی۔ اور اچھی بھلی روزی، اچھا بھلا رزق، اور اچھا بھلا کمانے والے، اچھا بھلا گھر چل رہا ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، اللہ رزق دے رہا ہے، حال کوئی پوچھ رہے تو کہتے ہیں حال ہی نہیں ہے۔ یہ ناشکری نہیں؟ گلے کرنا، ہر وقت شکوے شکایتیں کرنا، تو اسی لیے تو ہم کم ہوتے جا رہے ہیں نا، پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی دور تھا ہمارا ملک دوسروں کو قرضے دیا کرتا تھا، آج اتنا اس قدر مقروض ہو چکا ہے کہ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ عذاب ہے اللہ کا۔ اس پر توبہ استغفار کریں ہم سب، تاکہ یہ عذاب ٹلے۔ یہ جو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہے نا، یہ عذاب ہے، جو ہم سے ٹیکس لے کر ہمیں جو ہے ہمارے خون پسینے کی کمائی، ہمارے خون نچوڑ کر جو ہے وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ وہ قرض لیتے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے، بھرنا کن کو پڑ رہا ہے؟
کس قدر جو ہے ظلم ہے، کتنا بڑا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا قوم پر، کتنا بڑا ظلم کہ قوم کے لیے جو چیزیں مہنگی ہے نا، جو ایک غریب کی قوت خرید سے بھی باہر ہوتی جا رہی ہیں، بجلی، گیس، پٹرول، گاڑی اور علاج، یہ مین چیزیں ہیں انسان کی زندگی کے لیے. یہ 4-5 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، یہ ایک مزدور آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور دن بدن مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہیں. بجلی، گیس، پٹرول، گاڑی، خوراک دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اور یہی چیزیں اشرافیہ جو ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے، ان کے لیے فری ہیں، ان کے لیے یہی چیزیں فری ہیں. اور پھر لاکھوں روپے تنخواہ اوپر، اور پھر کام کیا کرتے ہیں؟ کام انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور فراڈیاں کرنی ہیں، اور کرپشن کرنی ہے، اور لوٹنا ہے اس ملک کو. مسلط ہے ہمارے اوپر. کروڑوں روپے کی گاڑیاں لے کے ان کو دی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے کے، لاکھوں روپے کے پٹرول فری ہیں، بجلی فری ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دے رہے ہو. کام نتیجہ صفر ہے. قوم، ملک دن بدن جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے بجائے ترقی کرنے کے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہم شکر گزار بنے رب کے. تو یہ ناشکری کی سزا ہے، یہ سزا ہے ہمیں ناشکری کی. جس طرح اس قوم نے ناشکری کی تھی، بہت کچھ تھا ان کے پاس، ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے ان کی نعمتیں چھین لی. ہم نے بھی ناشکری کی ہے، تو شکر کریں، اللہ نے نعمتیں تو دی ہوئی ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو ہے تو صحیح نا ہمارے پاس. چاہے مہنگی سے مہنگی تر کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، ابھی بھی شکر ادا کریں اللہ کا. تو ناشکری کی سزا کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں جن کو ذرہ برابر بھی ترس نہیں ہے اپنی عوام کا، جن کو بس یہی پتا ہے کہ ہمارے جو ہے بنگلے کیسے بنے گے، اور ہمارا بینک بیلنس کیسے بڑھے گا، اور ہم بیرون ملک سیٹل کیسے ہوں گے. بچے ان کے بیرون ملک ہیں، جیسے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور پھر ان کی بستیوں کے درمیان ایک اور بستی بھی تھی، قرآن ظاہرہ، جو سامنے نظر آنے والی، ان کے لیے بھی ہم نے اس میں چلنے کے راستے، جو میں نے بتا دیا کہ یمن میں اور پھر فلسطین میں اور درمیان میں بہترین راستے تھے، اس میں چلا کرتے تھے، امن والے ہوتے تھے، کوئی خوف نہیں تھا. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ باعد بینا، ہمارے سفر دور کر دیے، کیا منٹ لگتا ہے پہنچ جاتے ہیں ہم، کوئی جو ہے فکر نہیں ہے، کوئی امن و امان ہے. سفر تو وہ ہو جس میں خوف ہوں، خطرات ہوں، دور کا سفر ہو، مشکلات ہوں، تب پتہ چلے کہ سفر بھی ہوا ہے. باعد بین اسفارنا. انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو کہانیاں بنا دی، اب کہانیاں ہی باقی قصے اور قصہ پاری نہ کر دی ان کو. وَمَزَّقْنَاهُمْ، ہم نے چکھایا ان کو ناشکری کی سزا. ان فی ذالک، اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے، بڑی نشانی ہے. ان دونوں واقعات میں صبر کرنے والے کے لیے، شکر گزار بندے کے لیے نشانی ہے. اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے جو ہے نا 2 آیتوں میں بتایا گیا کہ ابلیس نے اپنا جو ہے وعدہ سچ کر دیا، کہ اکثر جو ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا نا کہ میں ان کے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے آؤں گا، ان کو بدراہ کروں گا اور ورغلاؤں گا. لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے. وہی کچھ ہو رہا ہے، اکثر ناشکرے ہیں. ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دیا نا. انسانیت اکثر ناشکری ہے. قلیل من عبادی، بہت کم ہے شکر کرنے والے. اللہ ہمیں بھی اور میں شامل فرما لے. بہت ایک فریق من المؤمنین، ایک چند گروہ ہے مومنوں کا، وہ شکر گزاری کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اس نے زبردستی لگایا ہو، اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے، زبردستی زور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مگر کس لیے؟ اللہ نے سب کو جو ہے آزادی دی ہے. ہم پڑھا ہے نا پچھلی سورہ کے آخری رکوع میں، اللہ نے آزادی دی ہے. آزادی آپشن ہے، شکر گزار بنو، اما شاکرا و اما کفورا. چاہے کہ شکر گزار بنے، چاہے نہ شکرہ بنے. اللہ نے زبردستی تو کسی سے شکر نہیں کروانا نا، زبردستی کسی سے نہ شکری بھی نہیں کروانی. جس کی مرضی شکر گزار بنے گا تو اس کا فائدہ ہے، نہیں بنے گا تو اس کا نقصان ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کا رب خوب نگران ہے، سب دیکھ رہا ہے کون اس کا شکر گزار ہے، کون اس کا فرما بردار ہے، کون نافرمان اور ناشکری کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دیں. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے پھر اگلا رکوع. آپ ان اسباق کو خود بھی غور سے جس طرح سنتے ہیں آگے بھی شیئر کیا کریں، تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے. والسلام.